اور آپ کی 2 نمبری ہم نے دیکھی ہیں۔ نعرے لگوانے ہوں تو سڑکوں پہ کیا بات ہے، پردے کے پیچھے مہر لگانی ہو پھر یہ عاشق پتہ نہیں، تو پھر وہ پردے کے پیچھے والا بھی سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں کہ اس وقت لبیک کے نعرے یاد نہیں آ رہے تھے؟ اس وقت یا رسول اللہ کے نعرے یاد نہیں آ رہے تھے؟ تو 2 عملی اسی کو کہتے ہیں، کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ جب آپ کے پاس فیصلے کا وقت آئے تو دعویٰ آپ کا اور تھا، فیصلہ آپ کا اور ہے۔ تو یہ ادھر تو یہ ڈرامے چلیں گے، ادھر نہیں چلیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں یہ ڈرامے نہیں چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا ہے کہ میں 2-3 کلمات پر ایک جملے میں معنی کا سمندر سمو دیتا ہوں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور اللہ نے میری ذات کو ایسا رعب، دبدبہ، شوکت، جلالت عطا فرمائی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے نظر پڑے تو اس پر میرے آقا کا رعب چھا جاتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا ہے یا پاک قرار دیا ہے۔ پچھلی امتیں اس بات کی پابند تھیں کہ عبادت صومعہ میں، بیعہ میں، کلیسا میں، چرچ میں، ٹیمپل میں، سینیگاگ میں ادا کرنی پڑے گی، لیکن فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ ساری زمین، روئے زمین، اگر کوئی محسوس نجاست نہیں ہے، خشک زمین ہے، تو ننگی زمین پر جہاں وقت آ جائے قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا ہو جائے گی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ لَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ صدقات کا مال حلال نہیں تھا۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، کیونکہ اس وقت مال غنیمت میدان میں رکھ دیا جاتا، صدقہ میدان میں رکھ دیا جاتا، اگر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی تو اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ قبول ہو گیا، اور اگر آسمان کی آگ نے نہ جلایا وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ قرآن میں ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے حبیب اپنے امتیوں پر آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کر دیں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی ایکسپٹ ہو گئی، دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی، ریزلٹ آؤٹ ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو 25-25 لاکھ کی قربانیاں لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پر نمائش کرتے ہیں، گلی کوچوں میں گھماتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے کہ 25 لاکھ والے کی قبول ہوئی یا 15,000 والے کی؟
لیکن اگر پچھلی امتوں کی طرح رزلٹ آؤٹ ہو جاتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ بولو. تو پھر دعا کرو کہ یا اللہ اپنے حبیب کریم کے صدقے میں جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا، کل حشر میں بھی ہمیں دامان مصطفیٰ میں پناہ عطا فرمانا، کیونکہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. پھر فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الخلق کافہ. مجھ سے پہلے کوئی نبی کسی خاص علاقے کے لیے، خاص زمانے کے لیے آتا تھا، خاص لوگوں کے لیے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. انسان ہوں، جنات ہوں، ملائک ہوں، حیوانات ہوں، آپ سب کے نبی ہیں. اس لیے آپ فرماتے تھے کہ مجھے مکے کے وہ پتھر آج بھی یاد ہیں، جب میں لڑکپن میں وہاں سے گزرتا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آتی تھی. اور فرمایا کہ ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے. وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَ، اور مجھے شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا اعزاز عطا فرمایا گیا ہے. دوسرا پیغام کہ اہل سنت و جماعت میں کوئی ناسبی نہیں ہے، کوئی خارجی نہیں ہے. یہ سب ڈرامے ہیں. کیوں؟ کہ اہل بیت اطہار کی کوئی تعریف کرے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ہمارے قلب اور روح کو تسکین ملتی ہے، ہمیں راحت ملتی ہے. اہل سنت و جماعت میں یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ لا تأترونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان بیان کرنے میں مبالغہ کیا اور مقام نبوت و رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا. ابن اللہ کہہ دیا، ثالث و ثلاثہ کہہ دیا. فرمایا کہ میرے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو جب نبی کے لیے شریعت کی حدود سے ماوراء اجازت نہیں ہے تو غیر نبی کے لیے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار کے لیے ہو سکتا ہے، اصحاب کے لیے ہو سکتا ہے، اولیاء کے لیے ہو سکتا ہے، کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. سب کی تعریف کریں گے تو حدود شریعت کے اندر کریں گے. آج ہی مجھے میسج آیا کہ سارے نبیوں کا پیرخانہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا آستانہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو بلیک میل کیا جا رہا ہے اہل بیت اطہار کے نام پر، حدود شرع سے ماورا کسی بھی درجے میں قبول، جواب بھی دو، کسی بھی درجے میں قبول نہیں ہے. لہذا حدود شریعت میں اہل بیت کی تعریف کرو، خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو، لیکن اس کی آڑ میں
اگر صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابہ کی توہین کرو گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. بس یہ دو ٹوک بات ہے، اور علماء کو اس پر دو ٹوک انداز میں بات کرنی چاہیے. کسی مداہنت اور مصلحت سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول. اس لیے with all clarity یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آپ کو قوال ناتھواں آ کر ہلا دیں تو آپ شریعت کی حدود کو اندھے بن جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ترفظ کا جو فتنہ ہے اس کے لیے آپ کو دو ٹوک موقف اختیار کرنا ہوگا. کوئی پیر ہے، میر ہے، شریعت اس پر بھی حاکم ہے، ہم پر بھی حاکم ہے، آپ پر بھی حاکم ہے. شریعت سے ماورا کوئی بھی نہیں ہے، شریعت سے مستثنا کوئی بھی نہیں ہے. یہ دو ٹوک بات ہے، دو ٹوک پیغام ہے. سب کو شریعت کی میزان پر پرکھا جائے گا، شریعت کے معیار پر دیکھا جائے گا اور اسی پر تولا جائے گا. اللہ کی عدالت میں بھی اور اس دنیا میں بھی شریعت سب پر حاکم ہے. اور علماء کو میرا پیغام ہے اور میری زندگی کا تجربہ ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جو استقامت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دین پر کھڑا ہوگا، دین اس کو کبھی گرنے نہیں دے گا. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.